جب انسانی کنبے اور قبیلے بڑھے تو خودرو اناج، شکار اور قدرتی پھل ان کے لیے ناکافی ہونے لگے۔ ان حالات میں انسان کو پیٹ پالنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی بروئے کار لانا پڑی۔ یہ نئی حکمت عملی زراعت کہلائی اور انسان کا ابتدائی پیشہ بن گئی۔ علماء تحقیق نے اب وہ خطہ بھی دریافت کر لیا ہے جہاں انسان نے پہل اس نئی حکمت عملی کا آغاز کیا تھا۔ یہ دریائے دجلہ و فرات کی وادی ہے۔ یہاں زراعت کی ابتدا تقریباً 7000 سال قبل از مسیح میں ہوئی۔ دجلہ و فرات کی وادی میں کوہ طوروس اور اس کے دامن سے گندم کی کاشت اور زراعت کے جو قدیم ترین آثار ملے ہیں وہ تقریباً 9000 سال پرانے ہیں۔ اس علاقے میں آج بھی گندم اور جو کے خودرو پودے پائے جاتے ہیں۔ انسان نے انہی خودرو پودوں سے ابتدا میں بیج حاصل کیا تھا۔ آغاز ہی سے زراعت کے دو پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ خودرو اناج کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کاشتکاری، دوسرا یہ کہ شکار کے جانوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مویشی پالنا اور ان سے دودھ، گوشت، اون اور کھال جیسی مفید چیزیں حاصل کرنا۔ انسانی معاشرت میں جو اب تک خانہ بدوش چلی آ رہی تھی، زراعت انقلابی تبدیلی کا باعث بنی۔ اس سے کل کے شکاریوں کی زندگی کے طور طریقے مکمل طور پر بدل گئے۔ ایک ہی جگہ سے مستقل طور پر خوراک میسر آنے کی وجہ سے یہ لوگ ایک ہی مقام پر مستقل بود و باش رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح مستقل انسانی آبادیوں کی بنیاد پڑی اور گاؤں وجود میں آنے لگے۔ اب تک عہد قدیم کے جتنے آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وادی دجلہ و فرات کے گاؤں ہی دنیا میں سب سے پرانے ہیں۔ عراق میں دنیا کے سب سے قدیم گاؤں کے آثار کریم شہر کے قریب سے ملے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایسے تمام آثار عراق کے شمال مشرقی علاقے اشور ہی میں پائے گئے ہیں۔ عراق کے جنوبی علاقے یعنی ڈیلٹا میں ابتدائی عہد کی کوئی چیز دریافت نہیں ہوئی۔ دراصل ڈیلٹا کی زمین کی عمر شمالی خطوں سے کم ہے اور یہاں انسان بہت بعد میں آباد ہوا۔ ڈیلٹا کے خطے کو پہلے شمالی علاقے کے لوگوں ہی نے آباد کیا۔ انہیں جنوب کا رخ اس وجہ سے کرنا پڑا کہ ان کے شمالی علاقے میں کچھ اور قبیلے گوس آئے تھے۔ ان قبیلوں کا تعلق شامی نسل سے تھا۔ شمال سے آنے والوں نے ڈیلٹا کے علاقے میں جو بستیاں آباد کیں ان میں ریڈو شہر سب سے پرانا ہے۔ ریڈو ابتدا میں چھوٹا سا گاؤں تھا جو بڑھتے بڑھتے ایک اہم شہر بن گیا۔ اس مقام پر کھدائی سے 17 مندروں کے کھنڈرات ملے ہیں۔ یہ مندر کچی اینٹوں کی بنی ہوئی یک کمرہ عمارت پر مبنی تھے۔ ڈیلٹا میں انسانی آبادی کے ارتقاء کا دوسرا دور العبید کہلاتا ہے۔ اس دور کے لوگ پکی مٹی کی اینٹیں اور مہریں استعمال کرنے لگے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نرسل کی چٹائیوں میں مٹی کی لپائی سے مکان تیار کر لیتے تھے۔ اس قسم کا ایک مکان اریدو کی کھدائی سے ملا ہے۔ آج سے تقریباً 5500 سال پہلے اس خطے میں انسانوں کا ایک اور ریلا آیا۔ پروفیسر فرینکفرٹ کے خیال کے مطابق یہ لوگ ایلام
یعنی جنوب مغربی ایران سے آئے تھے، لیکن کئی اور ماہرین ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نووارد وحشی تھے۔ پروفیسر ڈولی بھی اس بات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نئے آنے والے لوگ بھی مہذب تھے، انہوں نے مقامی باشندوں کو غلام نہیں بنایا بلکہ ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ اس امتزاج سے دنیا کی اولین مہذب قوم اہل سمیر کی تشکیل ہوئی۔